بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جماعت چہارم کی اردو پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق حمد سے متعلق ہے۔ حمد کے حاصلات تعلم۔ حاصلات تعلم سے مراد یعنی اس حمد کو پڑھنے کے بعد، اس کی درس و تدریس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں اس کو حاصلات تعلم کہتے ہیں۔ تو حاصلات تعلم کیا ہے؟ یعنی اس حمد کی تکمیل یا مکمل ہونے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق واقعہ، خطبہ، کہانی، نظم، تقریر، اعلان، خبر یا ہدایت سن کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں گے۔ دوسری چیز، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کہانی، نظم، واقعہ درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ تیسری چیز، نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور اس بابت عنوان بھی تحریر کر سکیں گے۔ چوتھی چیز، نظم و نثر کا مفہوم سمجھتے ہوئے آہنگ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ پانچویں چیز، موبائل، ٹیب، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ وغیرہ کی مدد سے نظم و نثر پڑھ سکیں گے۔ چھٹی چیز، نظم کے اشعار کا مطلب لکھ سکیں گے۔ ساتویں چیز، 1 سے 70 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں گے۔ اسی طرح مترادف اور متضاد الفاظ میں فرق جان سکیں گے۔ اور آخری ہے، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق محاورات کی مدد سے سادہ اور مرکب جملے بنا سکیں گے۔ دو سرگرمیاں ہیں پیارے بچوں، ایک ہے سوچ کر بتائیں۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ حمد سے کیا مراد ہے؟ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور دوسری سرگرمی یہ ہے کہ حمد کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی حمد زبانی یاد ہے تو آپ اسے اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ لیکن اس دوران ایک بڑی اہم چیز وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ حمد پڑھ لیں تو اس حمد پڑھنے کے بعد آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر شے میں رب کائنات کی قدرت نظر آتی ہے۔ اب حمد کے خاص الفاظ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سیکھتے چلیں۔ ان خاص الفاظ میں فلک ہے، جھلک ہے، جدا ہے، سحر ہے، سنگ ہے، آہنگ ہے، جستجو ہے، رہنما ہے، عطا ہے، حمد و ثنا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ حمد کو سماعت کرتے جائیں۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ اب اس حمد کو سننے کے دوران یا اس کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند الفاظ پر ٹھہرنا ہے اور اپنے استاد کو چند سوالوں کے جواب دینا ہے۔ مثلا پڑھنے کے دوران آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سب کا رہنما کون ہے؟ سب کا رہنما کون ہے؟ اور رہنما کا لفظ کہاں آیا پیارے بچوں؟ یہاں پہ آیا ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے سب کا تو رہنما، تو فوراً پوچھا جائے گا کہ سب کا رہنما کون ہے؟ تو اس کے آگے ہی جواب لکھا ہوا ہے اے خدا اے خدا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال دوران حمد پڑھتے ہوئے پوچھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حمد و ثنا کا مطلب کیا ہے؟ تو پوری حمد کو آپ پڑھنے کے بعد سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری حمد کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب خاص الفاظ، ان کو ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑھ لیا ہے۔ یعنی خاص الفاظ میں فلک ہے، فلک آسمان کو کہتے ہیں، جھلک یعنی کسی چیز کی جھلک، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، سحر کہتے ہیں صبح کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، آہنگ اسی طرح ہے، آہنگ آواز، جستجو کسی چیز کی طلب، رہنما یعنی کوئی کسی چیز کے حوالے سے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، عطا نعمت، حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی کبریائی کو بیان کرنا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔